ساتھ ہی ساتھ جو ایک اور بات کی جا رہی تھی الیکشن کے سلسلے میں، کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منسوب کی جائے گی وہ صرف میرے تھرو آپ کے پاس آئے گی. کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو میرے تھرو آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی وہ زیادہ تر ہم آپ کو اپنے میڈیا سیل کے ذریعے سے دیا کریں گے. شیر افضل محمد صاحب ابھی بھی اسٹیج پر موجود ہیں. پچھلی پریس کانفرنس کے بعد بہت بڑا ابہام پیدا ہوا تھا. پارٹی کے اندر بھی ورکرز بھی سارے کے سارے تقسیم ہوئے. سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ تنقید ہوئی کون صحیح ہے اور کون غلط. اتنے اہم ترین اور قابل لوگوں کے ہوتے ہوئے یہ ابہام کیوں پیدا ہوا؟ نہیں، میں آپ کو یہ بتاؤں. شیر افضل محمد صاحب وضاحت دیں. نہیں دیکھو یا نہیں، ایک منٹ. انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ جیسے بھی آیا اسٹیٹمنٹ آیا. میں نے آج آپ کو کہا خان صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی ہے جس میں خان صاحب نے یہ کہا ہو کہ میرے چیف جسٹس پہ کوئی عدم اعتماد ہے. میٹر دس از ویئر اٹ اینڈس. دس از اینڈس ہیئر. نہیں کوئی کنفیوژن. دیکھو وہ آج بھی ہے لیکن نہیں، یہ صرف سر جواب سنیں، سوال کریں اور جواب سنیں. ایک منٹ کہہ رہا ہوں نا، میں کوشچن لے لیتا ہوں. No, not a second question, please. آپ بات کرو. مروت ایک منٹ. آپ جواب سنیں نا، سوال کریں جواب سنیں. دیکھیں بالکل کوئی نہ اتفاقی نہیں ہے. آج میں بیٹا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو میں نے ویلکم بھی اس لیے کیا. دیکھیں ایک منٹ میں آپ نہیں کو کریں گے تو میں کال آف کر رہا ہوں پریس کانفرنس. پلیز یہ چیز سے مشین کر دیں کہ ہماری پارٹی کے موجودہ ہیڈ کے یار ایک منٹ کے لیے کرو نا، ایک منٹ کے لیے کر دے یار جیمت صاحب کی یار. آپ کو ایک منٹ مجھے دے دینا مروت. ایک منٹ مجھے وہ دے دینا. ایک منٹ یاد سنو نا ذرا. ایک منٹ سنو. ہم یہاں سے ریگولیٹ کرتے ہیں نا. میں نے کوشچنس کر لیا، آنسر لے لیا. میں نے اس کو ویلکم کیا، بتایا بھی تھا، وہ آپ کے سامنے آئے بھی گئے. خان صاحب سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ تھی. میں نے آپ کو پارٹی پالیسی آرڈر اناؤنس کر لیا. دیٹس اینڈ دا میٹر. وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہی آپ کو باور کرا. ایک کوشچنس کی میں وہ دے دیتا. دیکھیں ایک منٹ سنیے. وہ یہی میں پہلے بھی کہا تھا، کوئی اختلاف نہیں ہے نہ ہم پارٹی میں نہ خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ریلیٹڈ. دیٹس اٹ. ون کوشچن. کال آف. جی ایک منٹ. جی بس سر نہیں، ایک منٹ ٹھہرو ادھر. ایک منٹ ٹھہرو. ایک منٹ سنو سر. پلیز دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. نہیں میرے پاس یہ بیٹھے تھے، وہ نہیں آئے تھے. پنجوتا صاحب بھی دور جا کے بیٹھے، یہاں سیٹیں نہیں تھی اور ہمارے بندے کھڑے تھے. یہ ہمارے پاس تھے. اگر پیچھے اسپیس ہوتی تو میں سب کو کہتا کہ پیچھے کرو. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے دیکھا ہم نے یہ سیٹ دیکھو لیول پلینگ فیلڈ ہمارے تحفظات ابھی بھی ہے. اور اس میں ہم نے جو کل پرسوں منڈے والے دن کیس لگا ہوا اس میں آج ہم نے سی ایم اے بھی فائل کی ہے. اس میں پورا ڈیٹیل ہم نے ڈاکومنٹ بھی کیا سپریم کورٹ کے ساتھ کہ یہ الیکشن پروسیس میں ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہے. وہ ہم اس کو سارا ڈاکومنٹ کر چکے. وہ اس میں موجود ہے. سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی اور ہم مطمئن نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ سے. بس ہو گیا. وہ نہیں بولنا چاہ رہے. چیئرمین صاحب میرے چیئرمین ہے، کلیئر. یہ میری لیڈر ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. بس ہو گیا نا. وہ بس سنے صحیح. کوئی اختلاف نہیں ہے. یار مجھے جواب، میں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کے بعد چیئرمین صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو پریسیڈنٹ حاصل ہے، اس کو پالیسی بیان تصور ہوگا. میں نے اپنے تئیں جو بیان دیا تھا کوئی غلط بیانی نہیں کی، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا تو اس کے بیان کو حتمی اور درست تسلیم کیا. بس یہ تاثر دیا جا رہا تھا ایز ایف کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ان کا یا عدلیہ پہ اعتماد نہیں ہے یا انہوں نے ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب محترم چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب پہ ان کا اعتماد نہیں ہے.
اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ اور دوسرے بھی میڈیا پہ کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا. آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی. پہلی میری ملاقات تو خان صاحب کے ساتھ ہائی کورٹ کے مطابق آرڈر کے مطابق کنسلٹیشن کے پروسیس سے ریلیٹڈ ہوئی تھی ٹکٹوں کے, اور اس کے ساتھ کورٹ میں بھی ملاقات ہوئی تھی. جب کورٹ میں میری ملاقات ہوئی تھی اس موقع پہ شعیب شاہین صاحب بھی موجود تھے, عمیر نیازی صاحب بھی موجود تھے, باقی وکلاء صاحبان بھی موجود تھے. پہلی خان صاحب کی ڈسکشن کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے کسی صورت کہ خان صاحب نے جج صاحبان سپریم کورٹ کے کسی ایک جج پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا ہو. بشمول چیف جسٹس خان صاحب پورے عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں, اور خان صاحب نے کسی صورت یہ نہیں کہا کہ میرے کیس میں وہ نہ سنیں. ہم عدلیہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارے سارے کیسز قانون اور انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پورے کیے جائیں گے. ہماری بھی عدلیہ سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں ہمارے کیسز ہیں ان کی بھی جلد سے جلد سنوائی ہو, اسپیشلی جو الیکشن ریلیٹڈ کیسز ہے جس کا پورے ملک اور اس کے الیکشن پروسیس پہ ایک اثر انداز ہونا ہے. ساتھ ہی ساتھ آ جائیں مروت صاحب, آ جائیں بیٹھے میرے ساتھ آ جائیں. ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں مروت صاحب بھی آئے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. خان صاحب کے عدم اعتماد کے سلسلے میں کہ خان صاحب نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ میں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد کیا ہے کسی بھی طرح, اور چیف جسٹس پہ عدم اعتماد ہے. دوسری جو سٹیٹمنٹ میں دینا چاہ رہا تھا خان صاحب کے کنسلٹیشن کے بعد, وہ یہ ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو خان صاحب سے منسوب کی جائے گی وہ صرف میرے تھرو آپ کے پاس آئے گی. کوئی بھی سٹیٹمنٹ جو میرے تھرو آپ کے پاس نہ آئی ہو وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کے سلسلے میں بات کی گئی ہے اور ایک ریزولوشن پاس کرنے کی کوشش کی گئی, آدو کورم تھا یا نہیں تھا, بر ریزولوشن میں یہ ہیجان پیدا کی گئی, ابہام آ رہا ہے کہ کیا الیکشن 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں. اس ریزولوشن کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. کسی ممبر کی, سینیٹر کی اپنی ذاتی حیثیت میں ریزولوشن پاس کروانا, اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے. سپریم کورٹ پہلے بھی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے, 8 فروری کو ہوں گے. آج بھی ہم سپریم کورٹ سے یہی استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ میک شور کرے 8 فروری کو الیکشن ہو, اور ہر صورت الیکشن ہو, اور الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو. اس فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں کوئی بھی رکاوٹ آئے یہ ہم سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے کہ سپریم کورٹ اس کو ختم کر لے اور لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کر لے.